شہادت اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں میں سے ایک گراں بہا نعمت ہے۔ جن کو یہ نعمت مل گئی انہیں انعام یافتہ لوگوں میں شمار کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی جو نعمتیں باقی مخلوق کو عطا فرمائیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرمایا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا، اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ تمام فضائل و کمالات آقا علیہ الصلاۃ والسلام میں موجود ہوں۔ شہادت بھی ایک کمال اور نعمت ہے، اور ایسی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر اللہ کی راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ دعا کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، مگر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یہ لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی ضروری تھا کہ نبی کی دعا قبول ہو، اور یہ بھی ضروری تھا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ وفا ہو۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو یوں پورا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جوہر شہادت کے ظہور تام کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا۔ چنانچہ شہادت حسین سیرت النبی کا باب بن گئی، اور دیگر امور کی بنا پر شہادت حسین کو ایک انفرادیت حاصل ہے۔ دوسروں کی شہادت کا چرچا ان کے شہید ہونے کے بعد ہوتا ہے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا چرچا ان کے شہید ہونے سے پہلے ہو چکا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں میرے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے بیٹے حسین کو شہید کرے گی۔ آپ کو وہاں کی مٹی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو اپنے سینہ اقدس سے لگا لیا اور روئے اور فرمایا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا میرا یہ بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اس مٹی کو ایک بوتل میں رکھ لیا اور ہر روز اس مٹی کو دیکھتی رہتی اور کہتی کہ اے مٹی، جس دن تو خون بن جائے گی وہ دن ایک عظیم دن ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے کئی سال پہلے یہ بات شہرت پا چکی تھی کہ شہادت حسین کی جگہ میدان کربلا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بارش برسانے کے فرشتے نے اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کی اجازت مانگی تو اللہ نے اس فرشتے کو اجازت عطا فرما دی، تو وہ بارش کا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہے۔ اس دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، خیال رکھنا کوئی اندر داخل نہ ہو، تو اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ کے سینہ اقدس پر بیٹھ کر کھیلنے لگے، تو اس بارش کے فرشتے نے عرض کی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اس بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں؟ تو سید الانبیاء نے فرمایا ہاں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی بارگاہ اقدس میں آج آنے کی اجازت دی ہے، تو میں آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اس فرشتے نے ہاتھ مارا اور سرخ مٹی دکھا دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ حضور کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کربلا ہی نہیں بلکہ اہل بیت کے خیمے لگنے کی جگہ بھی بیان فرمائی۔ چنانچہ حضرت اسبغ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی میدان کربلا میں ایک دن آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ان کے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے اور یہ ان کے خون بہنے کا مقام ہے۔ آل محمد کا ایک گروہ اس مقام پر شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ ان تینوں احادیث طیبات کو الخصائص الکبریٰ میں بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی شہادت کے وقت فرشتے ان کی شہادت پر حاضر ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ شہادتیں مشہود بالملائکہ ہوتی ہیں، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود تھے، اس وجہ سے شہادت حسین مشہود بالنبی بھی ہے اور مشہود بالملائکہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح دیکھا کہ جیسے کوئی سونے والا کسی کو دیکھتا ہے، یعنی خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جو خون سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ تو سید الانبیاء نے فرمایا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جس کو میں آج سارا دن اکٹھا کرتا رہا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت کو یاد رکھا، پس میں نے پایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت شہید کیے گئے۔ مشکات شریف میں یہ حدیث طیبہ موجود ہے، اور اس میں ایک بات یہ بیان ہوئی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوتل میں تمام شہدائے کربلا کے خون کو محفوظ کیا۔ یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے 72 نفوس نے شہادت نوش فرمائی اور ان 72 شہداء کا خون ایک بوتل میں کیسے سما گیا؟ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے وضو کے لیے پانی ایک لوٹے میں سما گیا۔ 70 اصحاب صفا، ان کے لیے دودھ ایک پیالے میں سما گیا۔ اسی طرح 72 نفوس قدسیہ کا خون ایک شیشی میں جمع ہو گیا۔ یہ سید الانبیاء کے معجزوں میں سے معجزہ تھا، اور تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے باقی مخلوقات میں تقسیم فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور کریم کا فرمان ہے کہ بے شک میں اللہ کی ساری نعمتوں کو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پس جس بشر کو کوئی خدا کی نعمت ملتی ہے وہ نبی کے در انور سے ملتی ہے۔ انبیاء کو نبوت کی نعمت، صدیقین کو صدیقیت کی نعمت، شہداء کو شہادت کی نعمت، صالحین کو صالحیت کی نعمت۔ الغرض اللہ رب العزت نے جس کسی کو جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیض سے عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم کا دامن رحمت شہادت کی نعمت سے خالی نہیں ہے۔ شہادت کی دونوں قسمیں، یعنی شہادت سری اور شہادت جہری، ان دونوں عظمتوں سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا ہے۔ شہادت کی دو قسموں میں سے پہلی قسم شہادت سری، یعنی مخفی شہادت، جسے چھوٹی شہادت بھی کہتے ہیں۔ مثلا کوئی پانی میں ڈوب کر فوت ہو جائے یا کسی نے زہر کھلا دیا ہو اس کے اثر سے فوت ہو جائے۔ اور شہادت جہری یعنی بڑی شہادت، جیسے کوئی مسلمان میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھوں مارا جائے۔ شہادت سری کا نقطہ آغاز خیبر میں ایک یہودیہ نے بکری کا بھنا ہوا گوشت زہر آلود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کھا لیا تو اس گوشت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں زہر آلود ہوں، تو آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیا، لیکن یہ زہر آلود گوشت کھانے سے شہید نہ ہوئے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور شہادت جہری کا نقطہ آغاز غزوہ احد میں کفار کی طرف سے
پتھر لگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کا کچھ حصہ شہید ہو گیا، جس سے خون بہنے لگا۔ دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوا، پورا دانت نہ شہید ہوا۔ اگر پورا دانت مبارک شہید ہو جاتا تو چہرہ انور کے حسن میں کمی واقع ہو جاتی۔ چنانچہ دانت کا کنارہ شہید ہوا، اور وہ کنارہ اس طرح گرا جس طرح چمکتے ہوئے ہیرے کا کنارہ گر جاتا ہے، اور اس سے اس ہیرے کی چمک دمک میں کمی نہیں آتی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت اس انداز سے شہید ہوا کہ اس سے دندان مبارک کا حسن اور بھی بڑھ گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ شہادت سری اور شہادت جہری دونوں شہادتوں کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہے۔ حضور کریم کی سیرت طیبہ میں شہادت کا باب مکمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دو افراد کو منتخب فرمایا، ایک شہادت سری کو مکمل کرے اور دوسرا شہادت جہری کو تکمیل فرمائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت سری کے لیے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت جہری کے لیے منتخب فرمایا۔ ان دونوں شہزادوں کا انتخاب اس لیے ہوا کہ یہ دونوں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور حضور کے مشابہ تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور اے اللہ تو اس کو بھی محبوب رکھ جو میرے ان دونوں بیٹوں سے محبت کرے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن سر سے لے کر سینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہیں، اور حسین سینہ سے لے کر پاؤں تک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ چنانچہ آقا کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سری شہادت، جس کا آغاز غزوہ خیبر سے ہوا تھا، اس کی تکمیل اس طرح ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر پلایا گیا، جس کے نتیجے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتڑیاں باہر آ گئیں اور وہ شہید ہو گئے۔ اور جہری شہادت، جس کا آغاز غزوہ احد میں ہوا تھا، اس کی تکمیل کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذریعے ہوئی۔ حضرت حسن کی شہادت مخفی تھی، اس لیے ان کی شہادت کا ذکر آج تک مخفی چلا آ رہا ہے، اور حضرت حسین کی شہادت جہری تھی تو اس وجہ سے ان کی شہادت کا چرچا بھی عام ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔